یہ پھر ہو رہا تھا۔ میرے ہاتھ ساکت تھے مگر سوئی کپڑے پر رقص کر رہی تھی، تیزی سے، اتنی تیزی سے کہ میری نظریں دھندلا جائیں۔ 1 بار، 2 بار، 3 بار۔ ٹانکا اتنا نفیس تھا کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ میرے یعنی ثریا کے ہاتھ سے لگا ہو۔ میں نے خوف سے آنکھیں میچ لیں۔ میرے حلق میں اٹکی ہوئی چیخ کو باہر آنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ اماں برابر والے کمرے میں شاید سو رہی تھی، یا شاید جاگ کر اپنے نصیب کو رو رہی تھی۔ میں انہیں اس وقت ڈرانا نہیں چاہتی تھی۔ یہ کوئی پہلا موقع نہیں تھا۔ جب سے میں نے سلائی کا کام شروع کیا تھا میرے ساتھ عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے تھے۔ گاؤں کے کنارے ہمارا یہ بوسیدہ سا مکان تھا جس کے سامنے ایک خشک کنواں اور اس کے پاس وہ بڑا سا پیپل کا درخت تھا۔ لوگ کہتے تھے اس درخت پر آسیب ہے، مگر میرے لیے وہ دھوپ میں چھاؤں کا واحد ذریعہ تھا۔ میں سارا دن اسی درخت کے نیچے بیٹھ کر گاؤں کی عورتوں کے کپڑے سیتی۔ میرے ہاتھ بہت نرم تھے مگر میری آنکھیں ہمیشہ تھکی تھکی رہتی۔ میں اپنی ماں زینت بیبی کی اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ دن رات دوسروں کے گھروں میں برتن مانجھ کر جو تھوڑا بہت لاتی اس سے 2 وقت کی روٹی مشکل سے پوری ہوتی۔ سوئی پھر رکی۔ میں نے دھاگا کاٹنے کے لیے جیسے ہی قینچی اٹھائی مجھے اپنے دائیں کندھے پر ایک ٹھنڈا سا لمس محسوس ہوا، جسے کسی نے برف کی انگلی رکھ دی ہو۔ میں نے جھرجھری لی۔ وہی خوشبو۔ یہ خوشبو کسی پرانے سندل کی تھی یا شاید کسی ایسے پھول کی جو ہماری دنیا میں نہیں کھلتا۔ یہ خوشبو صرف تب آتی جب میں اکیلی ہوتی اور جب وہ جو بھی تھا میرے بہت قریب ہوتا۔ میرے والد نبیل، مجھے ٹھیک سے یاد بھی نہیں کہ وہ کیسے دکھتے تھے۔ اماں بتاتی تھیں کہ وہ بہت خوبصورت تھے، لمبے قد والے، اور ان کی آنکھوں میں شہر جا کر امیر بننے کا خواب تھا۔ وہ سالوں پہلے شہر گئے اور پھر لوٹ کر نہیں آئے۔ گاؤں والے طرح طرح کی باتیں کرتے۔ کوئی کہتا نبیل کسی حادثے میں مر گیا، کسی کا خیال تھا کہ اس نے شہر میں دوسری شادی کر لی اور زینت جیسی غریب کو بھول گیا۔ مگر میری ماں نے یہ سچ کبھی تسلیم نہیں کیا۔ وہ بس ایک ہی بات کہتی، ثریا بیٹی، تمہارے ابا کسی دن لوٹ آئیں گے، بس ہمیں صبر کرنا ہے۔ اور ہم صبر کر رہے تھے۔ میں پڑھائی میں بہت تیز تھی۔ میرا خواب تھا کہ میں ماسٹر بنوں، مگر غربت نے میرا بچپن سلائی کڑھائی میں دفن کر دیا۔ دن بھر گاؤں کی عورتوں کے کپڑے سینا، شام کو قرآن پڑھنا اور رات کو ٹمٹماتی لالٹین کے نیچے خواب بننا، بس یہی میری زندگی تھی۔ مگر میرے خواب بھی اب میرے نہیں رہے تھے۔ ان خوابوں میں اب کوئی اور بھی شریک ہو گیا تھا۔ کبھی کبھی سلائی کرتے کرتے میری آنکھ لگ جاتی تو میں خود کو کسی اور ہی دنیا میں پاتی۔ کبھی لگتا کہ سوئی خود بخود کپڑے پر چل رہی ہے، جیسے کسی اندیکھے ہاتھ کی مدد ہو۔ کبھی کمرے میں وہی ہلکی سی خوشبو پھیلتی، کسی پرانے لمحے کی جو صرف ایک لمحے کو آتی اور پھر غائب ہو جاتی۔ میں نے اماں سے کئی بار کہا، اماں مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے لگتا ہے اس گھر میں ہمارے سوا کوئی اور بھی ہے۔ اماں میرا ماتھا چوم کر کہتی، یہ تمہارے ابا کی دعائیں ہیں بیٹا، وہ جہاں بھی ہیں ان کی نیکیاں تمہاری حفاظت کر رہی ہیں۔ مگر میں جانتی تھی اس خوشبو میں دعاؤں سے بڑھ کر کچھ اور تھا۔ اس میں ایک طلب تھی، ایک پہرا تھا، ایک ایسا احساس جو مجھے بتاتا تھا کہ میں اکیلی نہیں ہوں۔ پھر ایک دن اماں بیمار پڑ گئیں، ایسی بیمار پڑیں کہ بستر سے لگ گئیں۔ گاؤں کا حکیم، شہر کا ڈاکٹر، کوئی دوا کارگر نہ ہوئی۔ اماں کا جسم سوکھتا جا رہا تھا اور ان کی آنکھیں ہر وقت چھت کو گھورتی رہتیں۔ وہ رات کو عجیب عجیب باتیں کرتیں۔ کبھی کہتی، نبیل تم آ گئے، مجھے لینے آئے ہو، اور کبھی مجھے دیکھ کر ڈر جاتی۔ کہتی، ثریا اس کے پاس مت جانا، وہ تمہیں لے جائے گا۔ میں رو رو کر ہلکان ہو جاتی۔ اماں کس کے پاس نہیں جاؤں، تم کیا کہہ رہی ہو؟ مگر اماں جواب دینے کے بجائے بس میری طرف دیکھتی رہتی۔ ان کی آنکھوں میں خوف اور رحم کا ایک ملا جلا تاثر ہوتا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ کوئی عام بیماری نہیں، یہ وہی ہے جس سے میں ڈرتی آئی ہوں، یہ کوئی سایہ ہے۔ میں نے گاؤں کے امام صاحب مولوی فضل دین سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ نورانی چہرے والے بزرگ تھے اور لوگ ان کی روحانیت کے قائل تھے۔ میں سہمی ہوئی ان کے پاس پہنچی اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ اماں کی بیماری، وہ خوشبو، سوئی کا خود چلنا اور وہ ٹھنڈا لمس۔ امام صاحب نے سب کچھ بہت سکون سے سنا۔ پھر انہوں نے قرآن کھولا، کچھ دیر پڑھا اور پھر آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا۔ ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہوئے۔ بیٹی، جو تم سمجھ رہی ہو وہ غلط نہیں ہے، مگر پورا سچ بھی نہیں ہے۔ امام صاحب کی آواز میں ایک گہرا راز تھا۔ میں نے بے چینی سے پوچھا،
امام صاحب آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کیا میری اماں پر کسی نے جادو کیا ہے؟ انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں بیٹی، یہ کوئی عام بیماری نہیں اور نہ ہی یہ کالا علم ہے۔ تمہاری ماں کے ارد گرد ایک جن کا پہرا ہے۔ میں کانپ گئی۔ جن ہمارے گھر میں؟ کیوں؟ امام صاحب نے میری طرف غور سے دیکھا۔ وہ پہرا تمہاری ماں کے لیے نہیں، تمہارے لیے ہے۔ جو مخلوق تمہارے ساتھ ہے وہ تمہاری حفاظت کے لیے آئی ہے۔ تمہارے ابا کے جانے کے بعد سے کوئی تم پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ یہ سن کر میری پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری حفاظت؟ مگر کس سے اور کیوں؟ میں تو ایک غریب سلائی کرنے والی لڑکی ہوں، مجھ سے کسی کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ امام صاحب نے میری گھبراہٹ محسوس کی۔ بیٹی، کچھ راز وقت سے پہلے نہیں کھلنے چاہیے۔ بس اتنا سمجھ لو کہ تم اکیلی نہیں ہو۔ جو تمہاری حفاظت کر رہا ہے وہ بہت طاقتور ہے، اور شاید وہ تمہاری ماں کو اس لیے تکلیف سے گزار رہا ہے تاکہ تم کمزور پڑو اور اس کی بات مان لو۔ میں نے روتے ہوئے پوچھا، وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ امام صاحب نے خاموشی سے قرآن بند کر دیا۔ ابھی وقت نہیں آیا جاننے کا، جاؤ اپنی ماں کے پاس جاؤ، ان کا آخری وقت ہے، بس سورت یاسین کی تلاوت کرتی رہو۔ جو ہو رہا ہے اسے تم روک نہیں سکتی۔ میں لرزتے قدموں سے گھر واپس آ گئی۔ امام صاحب کی باتوں نے مجھے مزید خوف زدہ کر دیا تھا۔ ایک جن میری حفاظت کر رہا ہے، وہ میری ماں کو مار رہا ہے، یہ کیسی حفاظت تھی؟ جب میں گھر میں داخل ہوئی تو کمرے میں وہی سندل اور عود کی ملی جلی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، مگر آج وہ اتنی تیز تھی کہ میرا دم گھٹنے لگا۔ اماں بستر پر ساکت لیٹی تھیں، ان کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ میں ان کے پاس بیٹھ گئی اور کانپتے ہاتھوں سے قرآن تھام لیا۔ میں نے سورت یاسین پڑھنا شروع کی، مگر میرا دھیان بار بار بھٹک رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے، مجھے بار بار دیکھ رہا ہے، میری تلاوت سن رہا ہے۔ اماں نے اچانک آنکھیں کھول دیں۔ ان کی آنکھوں میں اب خوف نہیں، ایک عجیب سا سکون تھا۔ انہوں نے بہت مشکل سے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا اور میرے سر پر رکھا۔ ان کے لب ہلے۔ سریا؟ میں نے جھک کر کان ان کے منہ کے قریب کر لیا۔ اماں کیا؟ انہوں نے پھسپھساتی آواز میں کہا، وہ آ گیا ہے، اب ڈرنا نہیں، وہ تمہارا خیال رکھے گا، اس نے وعدہ کیا ہے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کون اماں؟ کس نے وعدہ کیا ہے؟ کون آ گیا ہے؟ مگر اماں کے پاس جواب دینے کا وقت نہیں تھا۔ ان کا ہاتھ میرے سر سے پھسل کر بستر پر گر گیا اور ان کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔ ان کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی تھیں، مگر میری آنکھیں شاید اس سے بھی زیادہ پتھرا گئی تھیں۔ میں وہیں ساکت بیٹھی تھی۔ میرے کانوں میں اماں کے آخری الفاظ گونج رہے تھے، وہ آ گیا ہے، اس نے وعدہ کیا ہے۔ کون؟ کیسا وعدہ؟ اور یہ خوشبو؟ یہ سندل اور عود کی خوشبو اب میرے حواس پر قہر برپا کر رہی تھی۔ یہ اب سکون نہیں دے رہی تھی، یہ اعلان کر رہی تھی کہ میں اب اس گھر کی اور اپنی زندگی کی مالک نہیں رہی۔ کمرے میں میرے اور اماں کی لاش کے سوا وہ تیسرا وجود اب کھل کر سانس لے رہا تھا۔ مجھے اس کی موجودگی اپنے کندھوں پر بوجھ کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ میں چیخنا چاہتی تھی، اماں مجھے کس کے حوالے کر گئیں؟ یہ کون ہے جس کے لیے آپ نے مجھے تسلی دی ہے؟ مگر میرے ہونٹ سلے ہوئے تھے۔ رات بھر بارش ہوتی رہی اور میں وہیں بیٹھی رہی۔ صبح گاؤں کی چند عورتیں آئیں، انہوں نے اماں کو غسل دیا اور دوپہر تک سب کچھ ختم ہو گیا۔ میں نے خود اماں کو صحن کے اسی کونے میں اتارا جہاں وہ بیٹھ کر تسبیح پڑھا کرتی تھی۔ لوگوں نے مجھے صبر کی تلقین کی، مگر وہ کیا جانے کہ میرا خوف صبر سے بڑا تھا۔ میرا خوف اس تنہائی کا نہیں تھا جو اماں کے جانے سے پیدا ہوئی تھی، میرا خوف اس کا تھا جو اب میری تنہائی کا ساتھی بننے والا تھا۔ تدفین کے بعد سب چلے گئے اور میں اس بوسیدہ مکان میں اکیلی رہ گئی۔ اس رات بارش بہت تیز تھی، اتنی تیز کہ جیسے آسمان پھٹ پڑا ہو اور آج ہی زمین کو ڈبو دے گا۔ ہمارا کچا مکان ٹپک رہا تھا، مگر مجھے کسی چیز کی ہوش نہیں تھی۔ میں صحن میں اماں کی گیلی قبر کے پاس بیٹھی تھی۔ میرے آنسو بارش کے پانی میں مل کر گم ہو رہے تھے۔ میرے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ اماں، تم نے کہا تھا ابا لوٹ آئیں گے، وہ تو نہیں آئے، تم بھی چلی گئیں، اب میرا کون ہے؟ میں نے اس سایہ دار مخلوق سے، اس جن سے نفرت محسوس کی جس کا ذکر امام صاحب نے کیا تھا۔ تم نے میری اماں کو مجھ سے چھین لیا، تم نے مجھے یتیم کر دیا، میں نے چیخ کر کہا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ میری آواز بارش کے شور میں دب گئی۔ مجھے لگا دنیا میں مجھ سے زیادہ تنہا اور کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ بے بس اور کوئی نہیں۔ میں روتے روتے نڈھال ہو کر وہیں قبر کی مٹی پر گر گئی۔
رات کے 2 پہر گزر چکے تھے۔ بادلوں کی گرج اور بجلی کی چمک نے ایک خوفناک سما باندھ رکھا تھا۔ اچانک بجلی چمکی، اتنی زور سے کہ ایک لمحے کے لیے پورا صحن دن کی طرح روشن ہو گیا۔ میری نظریں بے اختیار پیپل کے درخت کی طرف اٹھیں اور میں وہیں جم گئی۔ میرا خون رگوں میں منجمد ہو گیا۔ خشک کنویں کے پاس جہاں کل تک صرف اندھیرا ہوتا تھا، آج ایک سیاہ اونٹ کھڑا تھا۔ وہ کوئی عام اونٹ نہیں تھا۔ اس کا قد غیر معمولی طور پر اونچا تھا۔ اس کا رنگ رات سے زیادہ سیاہ تھا، اور جب اس نے میری طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں لال انگارے دہک رہے تھے، مگر اس کے چہرے کے گرد اس کے ماتھے پر ایک نورانی سا ہالہ تھا، جیسے چاند کا ٹکڑا ہو۔ اونٹ نے اپنا سر جھکایا جیسے وہ کسی کے حکم کا منتظر ہو۔ میں خوف سے 1 انچ بھی نہ ہل سکی۔ میرے حلق میں آواز پھنس کر رہ گئی تھی۔ میں نے بھاگنے کی کوشش کی مگر میرے پاؤں زمین نے جکڑ لیے۔ بجلی پھر کڑکی اور اس بار میں نے دیکھا کہ اونٹ کے پاس ایک لمبا سا سایہ ابھرا۔ وہ سایہ کسی انسان کا تھا، مگر وہ مجھ سے کئی گنا لمبا اور وجیح تھا۔ وہ سایہ نہیں تھا، وہ اندھیرے کا مجسمہ تھا، تو درخت کی چھاؤں سے زیادہ گہرا تھا۔ ایک مردانہ آواز گونجی جو بادلوں کی گڑگڑاہٹ سے زیادہ گہری تھی۔ اب تم اکیلی نہیں ہو سریا۔ یہ آواز ہوا سے نہیں آئی تھی، یہ آواز سیدھی میرے دماغ کے اندر گونجی تھی، جیسے وہ میرے اندر سے بول رہا ہو۔ میں نے کانپتے ہوئے پوچھا، کون ہو تم؟ کیا تم ہی ہو؟ کیا تم نے میری اماں کو مار دیا؟ آواز میں غصے کے بجائے ایک ٹھہراؤ تھا، ایک ایسی صدیوں پرانی اداسی تھی جو میرا دل چیر گئی۔ تمہاری ماں نے جاتے وقت تمہیں میرے سپرد کیا ہے۔ میں وہ ہوں جسے تم نے ہر رات محسوس کیا، ہر خوشبو میں سنا۔ میں وہ ہوں جو تمہاری روح سے بندھا ہے۔ میں چیخ پڑی، میں کسی سے نہیں بندھی، میں ایک انسان ہوں، اور تم جو بھی ہو، تم نے میری ماں کو مجھ سے چھینا ہے۔ چلے جاؤ یہاں سے، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ سائے نے ایک قدم میری طرف بڑھایا، اگرچہ وہ وہیں کھڑا تھا مگر مجھے لگا وہ میرے بالکل سامنے آ گیا ہے۔ میں تمہیں اکیلا چھوڑنے کے لیے نہیں آیا سریا، میں تمہیں اپنانے آیا ہوں۔ تمہاری حفاظت کا وعدہ تمہارے باپ نے مرتے وقت مجھ سے لیا تھا۔ میرے ابا، میرا باپ! یہ سن کر میرا سارا خوف غصے میں بدل گیا۔ جھوٹ بولتے ہو تم، میرے ابا زندہ ہیں، وہ لوٹ آئیں گے۔ آواز میں ایک تلخ ہنسی شامل ہوئی۔ وہ لوٹ آئے ہیں سریا، وہ اس دنیا میں نہیں اپنی دنیا میں لوٹ گئے ہیں، جہاں سے انہوں نے تمہیں میری پناہ میں دیا ہے۔ میں نے تمہیں بچپن سے دیکھا ہے، تمہیں بڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ تم میری حفاظت میں آ جاؤ۔ یہ کہتے ہی وہ سایہ دھندلا ہونے لگا۔ نہیں، رکو، میں نے کہا، میرے ابا کے بارے میں کیا جانتے ہو تم؟ تم کون ہو؟ مگر وہ سایہ غائب ہو گیا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ وہ سیاہ اونٹ اب بھی وہیں کھڑا تھا، اپنی لال آنکھوں سے مجھے گھورتا ہوا۔ پھر اس نے اپنا منہ زمین کی طرف کیا اور غائب ہو گیا، جیسے زمین اسے نگل گئی ہو۔ صحن میں پھر وہی خاموشی چھا گئی، صرف بارش کی آواز باقی تھی، مگر پیپل کے نیچے عین اسی جگہ جہاں وہ سایہ کھڑا تھا ایک چھوٹی سی چمکتی ہوئی پیالی رکھی تھی۔ وہ مٹی کی نہیں تھی، نہ پیتل کی، وہ کسی ایسی دھات کی تھی جو چاند کی روشنی میں چمک رہی تھی۔ میں لرزتے قدموں سے اس کی طرف بڑھی۔ میں خوفزدہ تھی مگر تجسس مجھ پر حاوی ہو رہا تھا۔ میں نے پیالی اٹھائی، وہ گرم تھی، اس میں دودھ تھا، تازہ اور گاڑھا، اور اس میں سے وہی خوشبو آ رہی تھی جو میرے کمرے میں پھیلتی تھی، سندل اور کسی انجان پھول کی۔ یہ اونٹنی کا دودھ تھا۔ میں پیالی ہاتھ میں لیے واپس اماں کی قبر کے پاس آ بیٹھی۔ میں کیا کروں؟ امام صاحب نے کہا تھا کہ وہ میری حفاظت کے لیے آیا ہے، اماں نے کہا تھا کہ اس نے وعدہ کیا ہے، اور اب اس نے خود کہا کہ میرے ابا نے مجھے اس کی پناہ میں دیا ہے۔ کیا یہ سب سچ تھا یا یہ مجھے پھانسنے کا کوئی جال تھا؟ میرے اندر ایک جنگ چھڑ گئی تھی۔ ایک حصہ چیخ رہا تھا کہ اس دودھ کو پھینک دو، یہ زہر ہے، یہ کسی جن کا دیا ہوا تحفہ ہے، مگر دوسرا حصہ جو تھک چکا تھا، جو غربت، تنہائی اور خوف سے نڈھال تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ پی لو، شاید یہی میرا مقدر ہے، شاید اسی میں میری نجات ہے۔ میں نے آنکھیں بند کی، بسم اللہ پڑھی، اور ایک ہی سانس میں وہ سارا دودھ پی گئی۔ دودھ میرے حلق سے اترتے ہی مجھے لگا جیسے میرے پورے جسم میں کسی نے ٹھنڈی آگ بھر دی ہو۔ ایک سکون، ایک طاقت جو اس سے پہلے میں نے کبھی محسوس نہیں کی تھی، میری رگوں میں دوڑنے لگی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں وہیں اماں کی قبر کے پاس بے ہوش ہو گئی۔ اگلی صبح میری آنکھ پرندوں کی چہچہاہٹ سے نہیں بلکہ گاؤں کی عورتوں کی سرگوشیوں سے کھلی۔
میں اپنے بستر پر تھی، صاف ستھرے کپڑوں میں۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں قبر کے پاس سے یہاں اپنے بستر تک کیسے پہنچی۔ شاید میں خود ہی چل کر آئی تھی، یا شاید میں نے اس خیال کو جھٹک دیا۔ گاؤں کی 2-3 عورتیں صحن میں کھڑی آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ ایک نے مجھے دیکھا اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ہائے اللہ سریا، تو اٹھ گئی؟ ہم تو سمجھے کہ تو صدمے سے مر ہی گئی ہوگی۔ دوسری بولی، ذرا دیکھو تو اس کا چہرہ، کل تک رو رو کر کیا حال بنا رکھا تھا، اور آج دیکھو کیسی چمک رہی ہے۔ میں نے گھبرا کر اپنے چہرے کو چھوا۔ مجھے خود اپنی جلد معمول سے زیادہ نرم اور گرم محسوس ہوئی۔ ایک بوڑھی عورت نے جو کونے میں بیٹھی تھی غور سے مجھے دیکھا اور بولی، چپ ہو جاؤ سب، یہ صدمے کا اثر نہیں ہے، یہ تو جنوں والی روشنی لگ رہی ہے۔ اس کا چہرہ تو دیکھو، آنکھوں کے نیچے کی نیلاہٹ تک غائب ہے۔ سب عورتیں سہم کر پیچھے ہٹ گئیں۔ میں نے گھبرا کر ٹوٹی ہوئی الماری میں لگے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ وہ سچ کہہ رہی تھی۔ میں سریا، جو کل تک تھکی ہاری بجھی بجھی سی لڑکی تھی، آج ایسے لگ رہی تھی جیسے میرا غم کسی نے چرا لیا ہو۔ میری آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی اور میری جلد شفاف ہو گئی تھی۔ وہ پیالی، وہ دودھ، وہ میرے صندوقچے میں محفوظ تھی۔ میں نے اسے سب سے چھپا لیا تھا۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے۔ گاؤں والے مجھ سے کترانے لگے تھے۔ وہ سرگوشیاں کرتے کہ سریا پر اس کی ماں کے مرنے کا اثر نہیں ہوا، اس پر تو کسی اور کا سایہ ہو گیا ہے۔ مجھے اب سلائی کا کام بھی نہیں ملتا تھا۔ میں سارا دن اس پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھی رہتی اور اس سائے کا انتظار کرتی، مگر وہ دوبارہ نہیں آیا۔ البتہ ہر رات جب میں سوتی مجھے خواب آتے، سنہری محل، بادلوں کے فرش، اور وہی چہرہ جو اس سائے کا تھا، مگر اب وہ واضح تھا، ایک وجیح نوجوان خوبصورت چہرہ۔ پھر ایک دن گاؤں میں شور مچا کہ کوئی نواب زادہ، کوئی ارسلان نامی جاگیردار آیا ہے۔ اس نے گاؤں کے باہر زمین خریدی ہے اور اب وہ یہیں رہے گا۔ وہ شکار کے لیے نکلا تھا اور اس کا گھوڑا ہمارے گھر کے سامنے سے گزرا۔ میں اس وقت پیپل کے نیچے ہی بیٹھی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا، بس ایک نظر۔ اس کی آنکھیں اتنی گہری تھیں کہ میں ان میں ڈوب گئی، اور اسی شام اس کے نکاح کا پیغام ہمارے کچے گھر پر آ پہنچا۔ پورا گاؤں حیران تھا کہ ایک غریب یتیم لڑکی سے، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس پر آسیب ہے، اتنا بڑا نوابزادہ شادی کیوں کرنا چاہتا ہے۔ میں بھی حیران تھی، مگر جب میں نے ارسلان کو پہلی بار باقاعدہ دیکھا، جب وہ گاؤں کے چودھری کے ساتھ ہمارے گھر آیا تھا، میرا دل جیسے رک گیا۔ یہ وہی چہرہ تھا جو مجھے خوابوں میں نظر آتا تھا، یہ وہی آنکھیں تھیں۔ نکاح کی رات میں سرخ جوڑے میں ملبوس اس کے سامنے بیٹھی تھی، اسی حویلی میں جو اس نے گاؤں کے باہر بنوائی تھی۔ میں کانپ رہی تھی۔ میرا شوہر ارسلان، وہ میرے پاس آیا اور اس نے میرے گھونگھٹ کو اٹھایا۔ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی، ویسی ہی اداس اور پرانی مسکراہٹ جو میں نے اس سائے میں محسوس کی تھی۔ اس نے میرے سامنے وہی پیالی بڑھائی، وہی چاند جیسی چمکتی ہوئی پیالی، دودھ سے بھری ہوئی۔ اس میں سے وہی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے لرزتی نظروں سے اسے دیکھا۔ ارسلان نے نرمی سے کہا، اب ہر رات یہ پینا، یہ تمہاری حفاظت کرے گا، یہ تمہیں میری دنیا کے لیے تیار کرے گا۔ میری آنسو نکل آئے اور میں سب سمجھ گئی تھی۔ وہی سایہ، وہی وعدہ، وہی خوشبو، وہی سیاہ اونٹ، اور وہی ارسلان۔ میرا شوہر ارسلان کوئی نوابزادہ نہیں تھا، وہ کوئی انسان نہیں تھا، میرا شوہر ایک جن تھا۔ یہ احساس نہیں تھا، یہ ایک حقیقت تھی جو اس چمکتی ہوئی پیالی میں دودھ کی طرح عیاں تھی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور پیالی میرے ہاتھ سے گرنے ہی والی تھی کہ ارسلان نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا لمس برف کی طرح ٹھنڈا، مگر پھر بھی اس میں ایک ایسی تپش تھی جس نے میرے وجود کو جلا کر راکھ کر دیا۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا، وہی گہری پراسرار آنکھیں جو خواب میں میرا تعقب کرتی تھیں، وہی آنکھیں جو میں نے اس سائے میں محسوس کی تھی۔ اس نے نرمی سے کہا، اب ہر رات یہ پینا، یہ تمہاری حفاظت کرے گا، یہ تمہیں میری دنیا کے لیے تیار کرے گا۔ میری دنیا کے لیے؟ ان الفاظ نے میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح ضرب لگائی۔ میں ایک غریب ان پڑھ لڑکی جو 2 وقت کی روٹی کے لیے سلائی کرتی تھی، آج ایک جن کی بیوی تھی اور مجھے اس کی دنیا کے لیے تیار ہونا تھا۔ میں نے لرزتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو ارسلان؟ سچ سچ بتاؤ، تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ تم ایک نوابزادے کا روپ بھر کر کیوں آئے؟ ارسلان کے چہرے پر وہی صدیوں پرانی اداسی لوٹ آئی۔ اس نے میرا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ اس نے کہا، میں وہی ہوں جو ہمیشہ سے تمہارا تھا سریا۔
میں وہ سایہ ہوں جو پیپل کے درخت تلے تمہیں دھوپ سے بچاتا تھا۔ میں وہ خوشبو ہوں جو تمہاری سوئی میں دھاگا بن کر چلتی تھی۔ میں نواب زادہ نہیں ہوں، لیکن میں جھوٹا بھی نہیں ہوں۔ میں ارسلان ہوں اور تم میری ہو۔ تمہاری ماں نے تمہیں میرے سپرد کیا تھا اور تمہارے باپ نے تمہیں میری پناہ میں دیا تھا۔ اس نے پیالی میرے لبوں کے قریب کی۔ پی لو سریا، ڈرو مت۔ جب تک تم یہ پیتی رہو گی تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکے گا، نہ اس دنیا کی نہ میری دنیا کی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، ان میں محبت تھی، ملکیت تھی، اور ایک ایسا وعدہ تھا جسے میں ٹھکرا نہیں سکتی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کیں اور وہ دودھ پی گئی۔ وہی ٹھنڈی آگ، وہی سکون، وہی خوشبو جو میرے خون میں شامل ہو گئی۔ اس رات میں ایک جن کی باہوں میں سوئی اور مجھے پہلی بار لگا کہ میں محفوظ ہوں۔ میری شادی کو 6 مہینے گزر چکے تھے۔ گاؤں والوں کے لیے میں نواب ارسلان کی پراسرار بیوی تھی، وہ بیوی جسے کسی نے دن کی روشنی میں نہیں دیکھا تھا۔ حویلی کے دروازے ہم پر بند رہتے تھے۔ ارسلان نے مجھے اس گاؤں سے ان کی نظروں سے جیسے چھپا لیا تھا۔ میری زندگی مکمل طور پر بدل چکی تھی، مگر میرا شوہر ارسلان دن کے وقت کبھی نظر نہیں آتا تھا۔ حویلی اتنی بڑی تھی، اتنے کمرے تھے، مگر دن کے وقت میں اس میں اکیلی بھٹکتی رہتی۔ جب سورج نکلتا ارسلان غائب ہو جاتا۔ میں نے کئی بار پوچھا، ارسلان تم دن میں کہاں ہوتے ہو؟ وہ بس مسکرا دیتا۔ اس کی مسکراہٹ چاندنی کی طرح تھی، خوبصورت مگر ٹھنڈی۔ اس نے ایک بار کہا تھا، مجھے روشنی پسند نہیں سریا، میں رات کا باسی ہوں۔ سورج کی کرنیں میرے وجود کو تکلیف دیتی ہیں، میں چاندنی میں جیتا ہوں۔ اور میں جو ایک غریب مگر نیک دل لڑکی تھی، اپنے نصیب کے اس پراسرار شوہر سے محبت کرنے لگی تھی، بے تحاشا محبت، بغیر یہ جانے، بغیر یہ پرواہ کیے کہ وہ انسان بھی ہے یا نہیں۔ میرے لیے وہ ارسلان تھا، میرا محافظ، وہ جس نے مجھے غربت کے اندھیروں سے نکالا تھا، بھلے ہی اس نے مجھے اپنی راتوں میں قید کر لیا تھا۔ وہ رات کو آتا، میرے لیے ریشمی لباس لاتا، ایسے پھول لاتا جن کی خوشبو اس دنیا کی نہیں لگتی تھی، اور سب سے بڑھ کر وہ میرے لیے وہ چمکتی پیالی لاتا، اونٹنی کے دودھ سے بھری ہوئی۔ جو دودھ ارسلان مجھے دیتا اس میں عجب خوشبو ہوتی۔ کبھی مجھے لگتا کہ اس میں کسی دوسری دنیا کے پھولوں کا رس ملا ہے، کبھی لگتا کہ اس میں کہکشاؤں کی ٹھنڈک ہے۔ میں نے کئی بار پوچھا، ارسلان یہ دودھ کہاں سے آتا ہے؟ یہ اتنا میٹھا اور خوشبودار کیوں ہے؟ وہ کبھی سیدھا جواب نہ دیتا، بس یہی کہتا، یہ تمہیں محفوظ رکھتا ہے سریا، یہ تمہارے اور میرے درمیان ایک پل ہے، یہ تمہیں میری دنیا کی سختیوں سے بچاتا ہے۔ اور میں خاموش ہو جاتی۔ دن گزرتے گئے اور میں نے خود میں تبدیلیاں محسوس کرنا شروع کر دیں۔ میں اب وہ سریا نہیں رہی تھی جو سلائی کرتی تھک جاتی تھی، جو اماں کی بیماری پر روتی رہتی تھی۔ میں اب بیمار نہیں ہوتی تھی، میری جلد نکھر گئی تھی، اتنی شفاف کہ لگتا تھا چاند کی روشنی سے بنی ہو۔ میری آنکھوں میں ایک عجب چمک آ گئی تھی، ایسی چمک کہ میں خود آئینے میں خود کو دیکھ کر ڈر جاتی تھی، اور میرے خواب بدل گئے تھے۔ میں اب خواب میں اپنے کچے مکان کو نہیں دیکھتی تھی، کبھی میں خود کو کسی سنہری محل میں دیکھتی جہاں دیواریں شیشے کی ہوتیں اور فرش بادلوں کا ہوتا۔ وہاں ارسلان کے جیسے کئی لوگ ہوتے، چمکتی آنکھوں والے، جن کی آواز میں بجلیوں کی گونج ہوتی۔ وہ سب مجھے دیکھ کر مسکراتے جیسے میں ان میں سے ہی ایک ہوں۔ میں خواب میں خود کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھتی، ان شیشے کے محلات میں گھومتے ہوئے۔ میں ان خوابوں سے ڈرتی بھی تھی اور ان سے محبت بھی کرتی تھی۔ ایک رات جب میں ایسے ہی ایک خواب سے جاگی تو میں نے ارسلان کو اپنے پاس بیٹھے پایا۔ وہ مجھے بہت غور سے دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں فکر مندی تھی۔ کیا ہوا سریا، تم ڈر گئی؟ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ارسلان، میں نے آج پھر وہی محل دیکھا۔ وہ لوگ کون ہیں جو تمہاری طرح دکھتے ہیں؟ وہ مجھے کیوں گھورتے ہیں؟ ارسلان نے میرے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ وہ تمہارا استقبال کرنے کے لیے بےتاب ہیں سریا، وہ میرا خاندان ہے، وہ میری دنیا ہے۔ میں سہم گئی۔ کیا میں وہاں جاؤں گی؟ ارسلان نے گہرا سانس لیا۔ ابھی نہیں، ابھی تم انسان ہو، ابھی تمہاری روح کمزور ہے۔ جب تک تم یہ دودھ پی رہی ہو تم محفوظ ہو۔ یہ دودھ تمہارے انسانی وجود کو قائم رکھے ہوئے ہے، مگر تمہاری روح کو میری دنیا کے لیے تیار کر رہا ہے۔ میں نے الجھن سے پوچھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ارسلان، اگر میں انسان ہوں تو میں تمہاری دنیا میں کیسے جا سکتی ہوں؟ اور اگر میں وہاں چلی گئی تو کیا میں واپس آ سکوں گی؟ ارسلان کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، سریا تم نے مجھ سے محبت کی ہے،
یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں انسان نہیں۔ کیا تم میری دنیا سے ڈر جاؤ گی؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں تم سے نہیں ڈرتی ارسلان، جہاں تم ہوگے وہاں میں رہ لوں گی، لیکن بس مجھے سچ بتاؤ، یہ سب کیا ہے؟ اس نے مجھے بتایا۔ اس نے کہا کہ وہ جنات کے ایک قبیلے کا سردار ہے۔ اس نے بتایا کہ میرے والد نبیل جب شہر گئے تھے تو ان کا قافلہ لٹیروں کے نرغے میں آ گیا تھا۔ وہ مرنے ہی والے تھے کہ ارسلان کے والد جو اس وقت اس جنگل کے بادشاہ تھے، انہوں نے انہیں بچایا۔ میرے ابا نے ان کی جان بچانے کے عوض ایک وعدہ کیا تھا۔ وعدہ یہ تھا کہ اگر ان کے ہاں بیٹی ہوئی تو وہ اس کی حفاظت کے لیے ارسلان کو سونپ دیں گے۔ میری اماں نہیں جانتی تھیں کہ وہ ایک جن سے وعدہ کر رہے ہیں۔ ارسلان نے بتایا کہ تمہارے ابا اس حادثے کے بعد کبھی شہر نہیں پہنچے۔ وہ واپس اپنی دنیا میں چلے گئے مگر ان کا وعدہ باقی رہا۔ جب تم پیدا ہوئی میں تمہاری حفاظت کے لیے مامور کیا گیا۔ میں نے تمہیں بچپن سے دیکھا ہے، وہ خوشبو، وہ سوئی کا چلنا، وہ میں تھا۔ میں تمہیں ہر خطرے سے بچاتا رہا۔ جب تمہاری ماں بیمار ہوئی تب بھی میں نے انہیں بچانے کی کوشش کی مگر ان کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ ان کی روح کو سکون اسی میں تھا کہ وہ تمہیں میرے حوالے کر دیں۔ میں رو پڑی۔ میرے ابا، میری اماں، انہوں نے مجھے ایک جن کے حوالے کر دیا۔ ارسلان نے میرے آنسو پوچھے۔ جن نہیں سریا، ایک محافظ کے حوالے، اور اب ایک شوہر کے۔ میں تمہیں وہ زندگی دوں گا جس کا تم نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ بس مجھ پر بھروسہ رکھو اور یہ دودھ پینا کبھی مت چھوڑنا۔ یہ اونٹنی کا دودھ عام نہیں ہے، یہ ہماری دنیا کے مقدس ترین چشمے سے آتا ہے، اور یہ صرف ان انسانی عورتوں کو پلایا جاتا ہے جو ہماری دنیا سے منسوب ہوتی ہیں۔ یہ تمہارا حفاظتی حصار ہے۔ اس رات مجھے ارسلان کی باتوں پر مکمل یقین آ گیا تھا۔ میرا شک، میرا خوف سب محبت میں بدل گیا۔ میں اس کی دنیا کے لیے تیار ہونے لگی۔ میں اب دن میں بھی خوش رہتی، اس حویلی کو سجاتی اور رات کا انتظار کرتی جب ارسلان آئے گا اور مجھے اس دودھ کا پیالہ دے گا جو مجھے اس سے اور قریب کر رہا تھا۔ گاؤں والے اب میرے لیے وجود نہیں رکھتے تھے۔ میری دنیا صرف ارسلان اور اس کے لائے ہوئے خوابوں تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ مجھے کبھی کبھی لگتا کہ میرے پر نکل آئے ہیں، میں ہوا سے باتیں کر سکتی ہوں۔ مجھ میں ایسی طاقت آ گئی تھی جو انسانی نہیں تھی۔ میں کبھی کبھی رات کو صحن میں نکلتی تو مجھے وہ سیاہ اونٹ کھڑا نظر آتا، وہی لال آنکھوں والا، مگر اب مجھے اس سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر سر جھکا دیتا جیسے میں اس کی مالکن ہوں۔ میں جان گئی تھی کہ یہ دودھ اسی اونٹنی کا ہے، وہ اونٹنی جو اس دنیا کی نہیں تھی۔ میری زندگی ایک خواب بن چکی تھی اور میں اس حسین خواب میں جی رہی تھی۔ میں ارسلان کی سریا تھی، وہ سریا جو کبھی مٹی کے بوسیدہ مکان میں اب ریشم میں ملبوس اس شاندار حویلی کی مالکن تھی۔ میری زندگی چاندنی سے شروع ہوتی اور چاندنی پر ختم ہوتی۔ ارسلان میرا سب کچھ تھا، میرا محافظ، میرا شوہر، میرا راز۔ میں بھول چکی تھی کہ میں کبھی انسان تھی، یا شاید میں انسانیت کی کمزوریوں سے بہت آگے نکل چکی تھی۔ وہ دودھ، وہ اونٹنی کا دودھ اب میرے خون کا حصہ بن چکا تھا۔ اس نے مجھے طاقت دی تھی، ایسی طاقت کہ میں رات کو صحن میں کھڑی ہوتی تو مجھے ہواؤں کی سرگوشیاں سنائی دیتی۔ مجھے پیپل کے درخت پر بیٹھے پرندوں کی نہیں بلکہ ان نادیدہ مخلوقات کی باتیں سمجھ آتی جو اس درخت پر بسیرا کرتی تھیں۔ میں اب وہ سریا نہیں تھی جو سائے سے بھی ڈر جاتی تھی۔ میں اب خود ایک سایہ بنتی جا رہی تھی، ایک روشن طاقتور سایہ۔ وہ سیاہ اونٹنی اب بھی رات کو آتی مگر اب وہ مجھ سے خوفزدہ لگتی تھی۔ وہ میرے سامنے سر جھکاتی اور میں خود اپنے ہاتھ سے وہ چمکتی ہوئی پیالی اٹھا لیتی۔ ارسلان مجھے دیکھ کر مسکراتا، اس کی آنکھوں میں فخر ہوتا جیسے میں نے کوئی امتحان پاس کر لیا ہو۔ وہ کہتا، تم میری دنیا کے لیے تیار ہو رہی ہو سریا، بہت جلد میں تمہیں وہاں لے جاؤں گا جہاں دیواریں شیشے کی اور فرش بادلوں کا ہے۔ میں اس دن کا انتظار کرتی، بے چینی سے، محبت سے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا انسانی تجسس جو اس دودھ کی طاقت کے نیچے دب گیا تھا ابھی مرا نہیں تھا، وہ صرف سو رہا تھا۔ پھر ایک رات ارسلان میرے پاس آیا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح سکون نہیں تھا، ایک فکر مندی تھی۔ اس کی چمکتی آنکھوں میں آج پریشانی کا سایہ تھا۔ میں نے گھبرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ارسلان، کیا بات ہے؟ تم پریشان لگ رہے ہو؟ اس نے گہرا سانس لیا۔ اس کی سانسوں میں وہ سندل کی خوشبو آج کچھ تیز تھی۔ سریا، مجھے کچھ وقت کے لیے جانا ہوگا، بہت ضروری کام ہے۔ میں نے پوچھا، کہاں؟ اور میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گی؟ اس نے میرے چہرے کو اپنے ٹھنڈے ہاتھوں میں تھام لیا۔
میری دنیا میں، میرے قبیلے میں کچھ معاملات بگڑ گئے ہیں، مجھے وہاں جانا ہوگا، لیکن تم فکر مت کرنا، تم یہاں محفوظ ہو۔ اس حویلی کو میری طاقت نے حصار میں لے رکھا ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ اونٹنی ہر رات آئے گی، وہ تمہیں دودھ دیتی رہے گی۔ جب تک تم یہ دودھ پیتی رہو گی، میری دنیا کی کوئی مخلوق، کوئی بدروح تمہیں چھو بھی نہیں سکتی، یہ میرا وعدہ ہے۔ میں نے پوچھا، تم کب تک لوٹو گے؟ اس نے میرے ماتھے پر بوسہ دیا، چاند کے پورا ہونے سے پہلے، بس میرا انتظار کرنا اور دودھ پینا مت بھولنا، یہ تمہاری اور میری روح کے درمیان رشتہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ سایوں میں تحلیل ہو گیا جسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ ارسلان چلا گیا اور اس کے جاتے ہی حویلی جو اس کے ہونے سے جنت تھی اب ایک سونے کا پنجرا لگنے لگی۔ دن کی روشنی مجھے پہلے سے زیادہ کاٹنے لگی اور راتیں لمبی ہو گئیں۔ پہلی رات آئی، میں بے چینی سے انتظار کرتی رہی۔ آدھی رات کو وہی سیاہ اونٹنی نمودار ہوئی۔ اس نے پیالی زمین پر رکھی اور سر جھکا دیا۔ میں نے پیالی اٹھائی، دودھ پیا اور مجھے وہی سکون ملا۔ ارسلان مجھ سے دور تھا، مگر اس کا لمس، اس کی طاقت اب بھی میرے ساتھ تھی۔ دن گزرتے گئے مگر ارسلان نہیں لوٹا۔ چاند گھٹتے گھٹتے پورا ہونے لگا تھا۔ میری بے چینی بڑھ رہی تھی۔ اب مجھے حویلی میں اکیلے ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ طاقت جو مجھے دودھ پی کر محسوس ہوتی تھی اب کمزور پڑ رہی تھی، یا شاید میرا انسانی خوف اس پر حاوی آ رہا تھا۔ مجھے اب وہ نادیدہ مخلوقات دوست نہیں دشمن لگنے لگی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ مجھ پر ہنس رہی ہیں کہ میرا محافظ مجھے اکیلا چھوڑ گیا ہے۔ وہ سیاہ اونٹنی ہر رات آتی، پیالی رکھتی اور چلی جاتی۔ میں دودھ پی لیتی مگر اب اس میں وہ پہلے جیسا سرور نہیں تھا۔ اب اس میں ایک پابندی کا احساس تھا، ایک مجبوری کا ذائقہ تھا۔ میرے اندر وہ پرانی سریا جاگنے لگی تھی، وہ سریا جو سوال کرتی تھی۔ ارسلان کو گئے 13 راتیں ہو چکی تھیں۔ 14ویں کی رات تھی، چاند آسمان پر پورا تھا اور اس کی چاندنی نے صحن کو چاندی کی چادر میں لپیٹ رکھا تھا، بالکل اسی رات کی طرح جب میں اماں کی قبر پر رو رہی تھی اور وہ سیاہ اونٹ پہلی بار نمودار ہوا تھا۔ آج ارسلان کو لوٹنا تھا مگر وہ نہیں آیا۔ میرا دل شکوک سے بھر گیا۔ کیا اس نے مجھ سے جھوٹ بولا؟ کیا وہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ گیا؟ یا وہ کسی مصیبت میں ہے؟ اور یہ دودھ، یہ کب تک مجھے بچائے گا؟ یہ کیسی حفاظت ہے جو مجھے قید رکھتی ہے؟ ارسلان نے کہا تھا یہ مجھے اس کے خاندان کے لیے تیار کر رہا ہے۔ کیا تیار کرنے کا مطلب یہ تھا کہ میری انسانیت مکمل طور پر چھین لی جائے گی؟ کیا میں بھی ان چمکتی آنکھوں والوں کی طرح بے حس ہو جاؤں گی؟ اگر میں نے آج یہ دودھ نہ پیا تو کیا ہوگا؟ کیا ارسلان کا جادو ٹوٹ جائے گا؟ کیا میں مر جاؤں گی؟ یا شاید کیا میں آزاد ہو جاؤں گی؟ میں جاننا چاہتی تھی کہ اس دودھ کے بغیر میری حقیقت کیا ہے، میں کون ہوں؟ ارسلان کی جن بیوی یا نبیل کی انسانی بیٹی؟ آدھی رات ہوئی اور وہ سیاہ اونٹنی نمودار ہوئی۔ اس کی لال آنکھیں آج معمول سے زیادہ چمک رہی تھیں۔ اس نے میرے سامنے پیالی رکھی اور سر جھکا دیا۔ میں نے پیالی اٹھائی۔ دودھ چاندنی میں چمک رہا تھا، اس میں سے وہی سندل اور عود کی خوشبو آ رہی تھی، مگر آج مجھے اس خوشبو میں محبت نہیں، ایک دھوکے کا احساس ہوا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ تجسس، وہ انسانی تجسس جس نے مجھے ہمیشہ مصیبت میں ڈالا تھا، آج پھر مجھ پر حاوی ہو گیا۔ میں نے ارسلان کی محبت کو، اس کے وعدوں کو، سب کو ایک طرف رکھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا، میں آج یہ دودھ نہیں پیوں گی۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ کیا ہوتا ہے۔ میں نے پیالی کو دیکھا اور پھر اماں کی قبر کی طرف دیکھا جو اب گھاس میں چھپ چکی تھی۔ اماں، کیا میں صحیح کر رہی ہوں؟ پھر میں نے پیالی کو الٹ دیا۔ میں نے وہ سارا مقدس دودھ، وہ جناتی حصار، حویلی کے صحن کی سوکھی مٹی پر انڈیل دیا۔ سیاہ اونٹنی نے جیسے ہی یہ دیکھا اس نے ایک خوفناک آواز نکالی، ایسی آواز جیسے کوئی درد سے چیخ رہا ہو، اور وہ ایک ہی لمحے میں بھاپ بن کر اڑ گئی۔ ایک لمحے کے لیے سب ساکت ہو گیا، ہوا رک گئی، چاند کی روشنی ماند پڑ گئی۔ پھر جو ہوا اس کے لیے میں تیار نہیں تھی۔ زمین نے وہ دودھ پیا نہیں، اس نے اسے اگل دیا۔ جس جگہ دودھ گرا تھا وہاں سے کالا گاڑھا دھواں اٹھنے لگا، جیسے زمین کے نیچے کوئی جہنم جل رہا ہو۔ دھواں اتنا تیز تھا کہ میری آنکھوں میں جلن ہونے لگی۔ ہوا میں سندل کی خوشبو کی جگہ جلی ہوئی ہڈیوں کی بو پھیل گئی۔ میں خوف سے پیچھے ہٹی۔ دھواں ایک جگہ جمع ہونے لگا تھا، اس نے ایک شکل اختیار کرنا شروع کر دی۔ وہ دھواں نہیں تھا، وہ ایک وجود تھا جو زمین سے ابل رہا تھا، جیسے کوئی کیڑا مٹی سے باہر نکلتا ہے۔ دھواں چھٹا تو وہاں وہ کھڑی تھی، ایک بوڑھی عورت
وہ سر سے پاؤں تک سیاہ لباس میں ملبوس تھی، مگر اس کا لباس کپڑے کا نہیں سائے کا بنا ہوا لگتا تھا جو اس کے وجود پر رینگ رہے تھے۔ اس کا چہرہ جھریوں سے اٹا پڑا تھا جیسے سوکھا ہوا دریا ہو، اور اس کی آنکھوں میں ارسلان کی طرح چمک نہیں تھی، اس کی آنکھوں میں سرخ انگارے دہک رہے تھے۔ اس نے مجھے دیکھا اور ایک ایسا کہکہا لگایا کہ حویلی کی دیواریں کانپ گئیں۔ نابالغ عقل کی لڑکی، آخر کار تو نے وہی کیا جس کا مجھے صدیوں سے انتظار تھا۔ میں کانپ رہی تھی، میری زبان گنگ ہو گئی تھی۔ کون ہو تم؟ تم یہاں کیسے آئیں؟ میری آواز بمشکل نکلی۔ بوڑھی عورت نے اپنا خوفناک چہرہ میرے قریب کیا۔ میں وہ ہوں جس سے بچانے کے لیے وہ جنزادہ ارسلان تمہیں یہ زہر پلا رہا تھا۔ میں وہ ہوں جو جانتی ہے کہ تم کون ہو۔ میں وہ ہوں جسے ارسلان نے قید کیا تھا، مگر تو نے آج مجھے آزاد کر دیا۔ اس نے کہا روکا اور غصے سے میری طرف دیکھا۔ تو نے جنزادوں کے وعدے کو توڑا، تو نے اس مقدس دودھ کی توہین کی ہے۔ کیا جانتی ہے وہ دودھ کیا تھا؟ میں نے روتے ہوئے کہا، وہ میری حفاظت کے لیے تھا، وہ مجھے ارسلان سے ڈوڑتا تھا۔ بوڑھی عورت پھر ہنسی، ایسی ہنسی کہ آسمان پر بادل جمع ہونے لگے۔ حفاظت؟ ہاں ہاں، وہ حفاظت نہیں تھی سریا، وہ قید تھی۔ وہ اونٹنی کا دودھ جنات کی بیویوں کے لیے تحفظ ہوتا ہے، یہ سچ ہے، مگر ادھورا سچ۔ اس میں ان کی دنیا کی برکت بندی ہوتی ہے جو انسانی روح کو قابو میں رکھتی ہے۔ وہ تمہاری انسانیت کو سلا رہا تھا تاکہ تم سوال نہ کر سکو، تاکہ تم صرف اس کی بن کر رہو۔ اگر تو روز پیتی رہتی تو تیری روح دونوں جہانوں میں زندہ رہتی، تو انسان بھی رہتی اور جنات کی دنیا کی سیر بھی کرتی، ہمیشہ ارسلان کی غلام بن کر۔ میں چیخ پڑی، غلام؟ میں اس کی غلام نہیں، میں اس کی بیوی ہوں، میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ بوڑھی عورت نے نفرت سے زمین پر تھوکا۔ محبت؟ انسان اور جن کی محبت؟ ارسلان تم سے محبت نہیں کرتا، وہ تمہاری انسانی روح کی پاکیزگی سے محبت کرتا ہے۔ وہ تجھے تیار کر رہا تھا اپنی دنیا میں ایک نایاب تحفے کے طور پر پیش کرنے کے لیے، جہاں تیری انسانیت مکمل طور پر ختم ہو جاتی اور تو صرف اس کی ایک چمکتی ہوئی گڑیا بن کر رہ جاتی۔ وہ تجھے ان سب سے بچا رہا تھا جو تیری اس پاکیزگی کو پانا چاہتے ہیں، مجھ جیسے لوگوں سے، مگر تو نے آج خود کو بچا لیا، یا شاید ہمیشہ کے لیے برباد کر دیا۔ میں اس کی باتوں سے سن ہو کر رہ گئی تھی۔ کیا ارسلان مجھ سے جھوٹ بول رہا تھا؟ کیا وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا تھا؟ کیا وہ تمام خواب، وہ وعدے، وہ سب جھوٹ تھے؟ بوڑھی عورت میرے قریب آئی، اس کی سانسوں میں موت کی ٹھنڈک تھی، مگر اب اس نے میری تھوڑی کو اپنے ہڈیوں والے ہاتھ سے اوپر اٹھایا۔ اب دروازہ کھل گیا ہے۔ وہ دودھ تمہارا حصار تھا، تم نے وہ حصار توڑ دیا۔ اب صرف ارسلان کے قبیلے والے ہی نہیں، اب میری دنیا والے بھی جانتے ہیں کہ تم یہاں ہو۔ ایک انسانی روح جو جنات کی طاقت سے بھری ہوئی ہے، ایک ایسا نوالا جس کے لیے ہم صدیوں سے لڑ رہے ہیں۔ ارسلان تمہیں ہم سب سے بچا رہا تھا، مگر اب وہ نہیں بچا پائے گا۔ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگی۔ نہیں، میں چیخی، ارسلان مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ آئے گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ بوڑھی عورت نے ایک آخری بار میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں جیت کی چمک تھی۔ وہ آئے گا سریا، وہ ضرور آئے گا، مگر بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ اسی کالے دھوئے میں تبدیل ہوئی اور کہکہا لگاتی ہوئی زمین میں سما گئی۔ حویلی میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ وہ بوڑھی عورت زمین میں سما چکی تھی، مگر اپنے کہکہوں کا زہر حویلی کی فضا میں گھول گئی تھی۔ ارسلان کا لگایا ہوا حفاظتی حصار ٹوٹ چکا تھا۔ وہ دودھ جو میری رگوں میں بہہ کر مجھے قوت دیتا تھا، آج زمین کی مٹی میں جذب ہو کر میری سب سے بڑی غلطی کا ثبوت بن گیا تھا۔ میں صحن کے بیچوں بیچ کھڑی کانپ رہی تھی۔ چاند بادلوں میں چھپ گیا تھا اور حویلی پر ایسا اندھیرا چھا گیا تھا جو میں نے ارسلان کے آنے کے بعد کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ وہ پرسکون اندھیرا نہیں تھا جس میں ارسلان کی آنکھیں چمکتی تھیں، یہ وہ بھوکا وحشی اندھیرا تھا جس سے وہ مجھے بچاتا رہا تھا۔ مجھے اب ہوا کی سرگوشیوں میں محبت کے گیت نہیں، بلکہ بھوکی روحوں کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ دیواروں سے جو سائے ابھر رہے تھے وہ اب صرف سائے نہیں تھے، ان کی شکلیں بن رہی تھیں، بگڑ رہی تھیں۔ خوفناک چہرے، لال آنکھیں اور لمبے ناخن جو میری طرف بڑھ رہے تھے۔
وہ سب جنہیں ارسلان کی موجودگی اور اس دودھ کی طاقت نے قید کر رکھا تھا آج آزاد ہو گئے تھے، اور ان کا پہلا شکار میں تھی۔ میں بھاگ کر کمرے میں چھپنا چاہتی تھی، مگر میرے پاؤں زمین میں گڑ کر رہ گئے تھے۔ میرا جسم جو جناتی دودھ پی کر طاقتور ہو گیا تھا، آج انسانی خوف کے سامنے بے بس تھا۔ میں نے چیخنا چاہا، ارسلان، ارسلان مجھے بچا لو، مگر میرے حلق سے آواز کے بجائے ایک گھٹی ہوئی سسکی نکلی۔ وہ بوڑھی عورت، وہ ارسلان کی دشمن، اس نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا تھا۔ اس نے میرے دل میں شک کا بیج بو دیا تھا، جس نے میرے تحفظ کے درخت کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا تھا۔ کیا ارسلان سچ میں مجھے دھوکہ دے رہا تھا؟ کیا میں صرف ایک گڑیا تھی، یا وہ بوڑھی عورت جھوٹ بول رہی تھی؟ سچ جاننے کا وقت اب نہیں رہا تھا، اب جان بچانے کا وقت تھا، اور میرے پاس بچانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ایک سایہ میرے بالکل قریب آ گیا۔ اس کی برفانی سانسیں میں نے اپنے گال پر محسوس کی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ اماں، ابا، ارسلان، میں مرنے والی تھی۔ مجھے لگا کسی نے میرا بازو پکڑا، کسی ٹھنڈے نوکیلے ہاتھ نے۔ میں نے آخری بار چیخنے کی کوشش کی، اور اسی لمحے حویلی میں ایک دھماکہ ہوا، ایک ایسی گرج جو بادلوں کی گرج سے 1000 گنا زیادہ تھی۔ تیز آندھی چلی، اتنی تیز کہ وہ سارے سائے، وہ بھوکی روحیں پتوں کی طرح اڑ گئیں۔ صحن میں ایک بار پھر وہی چاندنی پھیل گئی، مگر یہ چاندنی ٹھنڈی نہیں تھی، اس میں آگ تھی۔ دروازہ خود بخود بند ہوا اور وہ وہاں کھڑا تھا، ارسلان۔ مگر آج وہ میرا ارسلان نہیں تھا۔ یہ وہ ارسلان نہیں تھا جس کے چہرے پر چاندنی کی ٹھنڈک تھی، جس کی مسکراہٹ میں صدیوں کی اداسی تھی۔ آج اس کے چہرے پر روشنی نہیں، آگ تھی۔ اس کی آنکھیں جو کبھی مجھے دیکھ کر محبت سے چمکتی تھیں، آج خون کی طرح لال تھیں۔ ان میں انگارے دہک رہے تھے۔ اس کی آواز جب گونجی تو وہ محبت بھری سرگوشی نہیں تھی، وہ ایک جنزادے سردار کی گرج تھی۔ میں نے تمہیں بچانے کے لیے وہ دودھ دیا تھا سریا، مگر تم نے سب برباد کر دیا۔ اس کی آواز کی شدت سے حویلی کا فرش کانپ گیا۔ میں نے خوف اور صدمے کے ملے جلے احساس کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ میں چیخی، مجھے بچانے کے لیے یا مجھے قید کرنے کے لیے؟ وہ بوڑھی عورت سچ کہہ رہی تھی، تم مجھے اپنی گڑیا بنانا چاہتے تھے، تم نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ ارسلان نے ایک قدم آگے بڑھایا اور اس کے قدموں کے نیچے فرش ہلنے لگا۔ جھوٹ؟ میں نے تم سے جھوٹ بولا؟ وہ کہکہا لگا کر ہنسا، مگر یہ ہنسی اس بوڑھی عورت کی ہنسی سے زیادہ خوفناک تھی۔ اس میں محبت کا ماتم تھا۔ وہ بوڑھی عورت جسے تم نے سچ سمجھا، وہ افریتا تھی، ایک طاقتور بدرو، میرا سب سے بڑا دشمن۔ وہ صدیوں سے تمہاری پاکیزہ روح کے پیچھے تھی، اسی لیے تمہارے باپ نے تمہیں میری پناہ میں دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ تمہاری روح میں انسانیت اور میری محبت کا سنگم ہے۔ وہ اس طاقت کو حاصل کرنا چاہتی تھی۔ میں نے کیا کیا؟ میں نے کانپتے ہوئے پوچھا۔ ارسلان نے غصے سے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب آگ کے ساتھ ساتھ آنسو بھی تھے، جو شعلے بن کر گر رہے تھے۔ تم نے کیا کیا؟ تم نے وہ حصار توڑ دیا۔ وہ اونٹنی کا دودھ، وہ صرف دودھ نہیں تھا سریا، وہ میری دنیا سے تمہاری حفاظت کرتا تھا۔ وہ تمہیں انسانوں کے حصار میں رہ کر بھی میری دنیا میں زندہ رکھتا تھا۔ وہ تمہاری انسانی روح پر ایک پردہ تھا، تاکہ میری دنیا کی غلاظت، یہ بھوکے سائے، یہ افریتا تمہیں چھو نہ سکیں۔ وہ تمہیں مجھ سے جوڑتا تھا، مگر تمہیں انسان بھی رکھتا تھا۔ میں تمہیں جن نہیں بنانا چاہتا تھا سریا، میں تمہیں انسان ہی رکھنا چاہتا تھا، ایک ایسی انسان جو جن سے محبت کر سکے۔ مگر آج تم نے ثابت کر دیا کہ تم انسان ہو، کمزور، شکی اور بے صبری۔ تم نے میرے وعدے پر نہیں، ایک بدروح کے جھوٹ پر یقین کر لیا۔ اس کے الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح لگ رہے تھے۔ میں نے سب برباد کر دیا تھا۔ وہ بوڑھی عورت جھوٹی تھی اور میرا ارسلان سچا تھا۔ میں نے اپنے محافظ کو خود ہی قاتل سمجھ لیا۔ ارسلان نے اپنی جلتی ہوئی آنکھوں سے حویلی کے کونوں میں دیکھا، جہاں اب بھی کچھ سائے چھپنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس نے صرف ہاتھ اٹھایا اور وہ سب سائے چیختے ہوئے راکھ ہو گئے۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آواز اب غصے سے نہیں، تھکن سے بھری تھی۔ مگر اب تم نے دروازہ کھول دیا ہے۔ اب تمہاری روح دونوں جگہوں پر بھٹکے گی۔ نہ تم مکمل انسان رہو گی، نہ کبھی جن بن سکو گی۔ تم نے وہ دودھ گرا کر اپنی انسانیت کو داغدار کر دیا ہے اور میری دنیا میں داخل ہونے کی صلاحیت کھو دی ہے۔ میں تمہیں اس دنیا میں بھی محفوظ نہیں رکھ سکتا اور اپنی دنیا میں بھی نہیں لے جا سکتا۔ میں روتے ہوئے اس کے قدموں کی طرف بڑھی۔
ارسلان مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھے بچا لو ارسلان۔ اس نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ اس کا چہرہ اب آگ سے دوبارہ چاندنی میں بدل رہا تھا، مگر یہ وہ بجھتی ہوئی چاندنی تھی جس کے بعد اندھیرا ہوتا ہے۔ چاندنی کی روشنی مان پڑ گئی تھی۔ اس نے کہا، بہت دیر ہو گئی ہے ثریا، حصار ٹوٹ چکا ہے، میں اب تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا۔ میں نے آخری بار ارسلان کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں وہی پرانی اداسی لوٹ آئی تھی، مگر اب اس میں محبت نہیں، صرف افسوس تھا۔ وہ آگ کے ایک دائرے میں گم ہوتا چلا گیا۔ اس نے جاتے ہوئے ایک لفظ بھی نہیں کہا، بس مجھے دیکھتا رہا جیسے میں کوئی کھویا ہوا خواب ہوں۔ وہ غائب ہو گیا اور صحن میں صرف وہی چمکتی ہوئی پیالی باقی رہ گئی جو میں نے زمین پر انڈیل دی تھی، مگر آج اس پیالی میں دودھ کے چند قطرے اب بھی چمک رہے تھے جیسے وہ میرے آنسو ہوں۔ ارسلان مجھے چھوڑ کر جا چکا تھا ہمیشہ کے لیے۔ وہ بوڑھی عورت بھی سچی تھی اور ارسلان بھی۔ میں نے خود کو بچانے کی کوشش میں خود کو ہمیشہ کے لیے برباد کر لیا تھا۔ میں اب اس حویلی میں قید تھی۔ گاؤں والے مجھے پہلے ہی آصف زدہ سمجھتے تھے، اور اب ارسلان کی دنیا والے مجھے ایک داغدار روح۔ میں نہ انسان رہی نہ جن، میں بیچ میں کہیں لٹک گئی تھی۔ دن گزر گئے، راتیں آئیں، مگر اب کوئی سیاہ اونٹنی نہیں آتی، نہ کوئی ارسلان۔ میں آج بھی اسی حویلی کے صحن میں اسی پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھی ہوں، اسی چمکتی پیالی کو ہاتھ میں لیے، اور قسمت کی اس ستم ظریفی پر شکوہ کناں ہوں۔ میں آج بھی ارسلان کا انتظار کرتی ہوں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ کبھی نہیں آئے گا، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اونٹنی کا دودھ جو میری حفاظت تھا، میں نے خود اپنے تجسس کے ہاتھوں برباد کر دیا۔